اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جس پاک ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت مبعوث فرمایا جب ہر طرف بت پرستی اور شرک کا دور دوڑا تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت نمرود بادشاہ کے دور میں ہوئی۔ ناظرین، نمرود کون تھا؟ نمرود کنعان بن آدم بن سام بن نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ اس کے پاس بڑی قوت، حشمت اور شوکت تھی۔ اس نے اپنے شاندار لشکر کے ذریعے پہلے شام، اس کے بعد تراکستان فتح کر کے اولاد یافس بن نوح علیہ السلام کو اپنے مطیع اور فرما بردار بنایا۔ بعد میں ہندوستان آ کر اولاد حام بن نوح علیہ السلام کو اپنا غلام بنایا اور تمام جہان مغرب سے مشرق تک اپنا تسلط میں لے لیا۔ اس نے 1700 برس تک بادشاہی کی۔ ناظرین، ایک روز نمرود تخت شاہی پہ بیٹھا ہوا تھا اور تمام درباری امرا اور نجومی اس کے دربار میں حاضر تھے۔ جادوگر اور نجومی اپنے سر جھکائے بیٹھے تھے کہ نمرود نے ان سے کہا کہ کیا بات ہے، آج تم لوگ بہت خاموش دکھائی دے رہے ہو، آخر کیا بات ہے؟ نجومیوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آج ہم نے ایسا ستارہ آسمان پر دیکھا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ نمرود نے پوچھا، وہ ستارہ کیسا ہے؟ نجومیوں نے کہا، ایک لڑکا 3 دن اور رات میں باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں موجود ہوگا جو تیری بادشاہت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے حکم دیا کہ اس کی سلطنت میں جتنی عورتیں بالغ ہیں وہ 3 دن تک اپنے شوہروں کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائیں۔ ناظرین، اس سخت فیصلے کے بعد نمرود کے سپاہی ہر طرف پھیل گئے اور ہر مردوں کو عورتوں سے علیحدہ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سخت وقت میں ان کی والدہ کے رحم میں پہنچایا اور آپ کے حمل کو ضائع کرنے سے بچایا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نمرود کے سپاہیوں سے محفوظ رہی۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو آپ کی والدہ نمرود بادشاہ کے خوف سے گھر سے خاموشی کے ساتھ شہر سے باہر ایک غار میں چلی گئی اور وہاں آپ کو ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی ولادت سے غار نور سے بڑھ گئی۔ آپ کی والدہ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن پھر یکایک نمرود کے خوف سے رونے لگی کہ اگر میں اپنے لڑکے کو گھر لے جاتی ہوں تو نمرود کے سپاہی لڑکے کو جان سے مار ڈالیں گے۔ آخرکار آپ کی والدہ آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اسی غار میں چھوڑ کر روتی ہوئی گھر چلی گئیں۔ آپ کی والدہ کے جانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور اپنے دونوں انگوٹھے آپ کے منہ میں رکھ دیے۔ بفضل تعالیٰ ایک سے دودھ اور دوسرے سے شہد جاری ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پیتے رہے اور کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم کا ذکر 25 سورتوں میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کے حالات شروع کرنے سے پہلے ان کا نسب نامہ پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم کا نسب نامہ توریت میں اس طرح لکھا گیا ہے: ابراہیم بن تاریخ بن ناہور بن ساروج بن رو بن فالج بن عابر بن شالے بن ازفکشتہ بن سام بن نو۔ اس نسبنامے کی تشریح توریت اور تاریخ کے مطابق ہے، مگر قرآن مجید نے ان کے والد کا نام ازر بتایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ ازر سے کہا، کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟
توریت میں باپ کا نام طاریق جبکہ قرآن مجید میں باپ کا نام ازر لکھا ہوا ہے۔ پہلے خیال کے علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں نام ایک ہی شخصیت سے وابستہ ہیں۔ طاریق اسمی نام ہے اور ازر وصفی نام ہے۔ ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ ازر عبرانی زبان میں محب صنم کو کہتے ہیں، یعنی پتھروں سے محبت کرنے والا، اور کیونکہ تاریخ میں بت تراشی اور بت پرستی دونوں صورتیں موجود تھی، اس لیے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کے والد کو ازر کہا گیا ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں۔ آپ کو ابو الانبیاء اور خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر انبیاء کرام آپ کی اولاد ہیں۔ توریت اور انجیل میں بھی ان کے بارے میں مذکور ہے۔ توریت کی روح سے آپ علیہ السلام 2200 سال قبل مسیح عراق کے قصبہ اڑ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام طاریق لکھا ہوا ہے، لیکن ناظرین جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک میں ازر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ انجیل میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام ابرام نہیں بلکہ ابراہیم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے قوموں کا باپ بنایا ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم کی ولادت نمرود کے زمانے میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے والد ازر بت تراش اور بت فروش تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کے خلاف تھے۔ نمرود کو اس بات کی خبر ملی تو آپ کو اپنے سامنے بلایا۔ آپ علیہ السلام نے اسے سجدہ نہ کیا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میں اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ کرتا ہوں اور اپنے رب کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے پوچھا، تیرا پروردگار کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جو مردے کو جان بخشتا ہے اور زندوں کو بے جان کرتا ہے، اور مشرق سے آفتاب نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ نمرود نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے تحت 160 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 120 گز اونچا ایک احاطہ بنوا کر اسے لکڑیوں سے بڑھ کر آگ لگا دی۔ آپ کو ایک منجک کے ذریعے آگ کے الاؤ میں پھینکا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ آپ علیہ السلام پر سلامتی والی بن گئی اور گل و گلزار میں تبدیل ہو گئی۔ ناظرین، یہ دیکھ کر نمرود کی لڑکی آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، مگر شیطان کے بہکاوے پر نمرود ایمان نہ لایا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لشکر اکٹھا کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ نے مچھروں کا لشکر بھیجا، جس نے نمرود کے سپاہیوں کا گوشت پوست تک کھا لیا، یہاں تک کہ ایک مچھر نمرود کے دماغ میں جا بیٹھا اور اس کا مغز کھانا شروع کر دیا۔ مچھر کی اس حرکت سے نمرود کو بہت تکلیف ہوتی، لیکن جب کوئی چیز اپنے سر پر مارتا تو اسے آرام محسوس ہوتا۔ وہ 40 سال تک اسی عذاب میں مبتلا رہا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ہمراہ مصر پہنچے۔ وہاں مصر کے بادشاہ فرعون نے حضرت سارہ پر دست درازی کرنے کی 3 بار کوشش کی، مگر ہر بار آنکھیں اندھی ہو گئی۔ چنانچہ اس نے توبہ کر کے حضرت سارہ کو ایک کنیز ہاجرہ عطا کی۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارہ اور کنیز ہاجرہ کے ہمراہ فلسطین سے ہوتے ہوئے شام پہنچ گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو شریعت سکھائی۔ آپ علیہ السلام نے خدا کی عبادت کے لیے جب ایک قبلے کی دعا کی تو جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے ایک پتھر لا کر بیت المقدس کی جگہ رکھا۔ حضرت سارہ نے اپنی کنیز ہاجرہ آپ علیہ السلام کو بخش دی، کیونکہ آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔
اس کنیز کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ نے جب فرزند کی خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام کو پیدا کیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن تک متواتر خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، کیونکہ انہوں نے اس کی نظر مانی تھی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی، مگر جب حضرت اسماعیل کے حلق پر چھری چلانے لگے تو حکم ربانی ہوا کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اب اس کے عوض ایک مینڈا ذبح کرو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایک مینڈا ذبح کیا، جس کے بعد قربانی کی رسم کا آغاز ہوا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تعمیر کعبہ کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ہمراہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت سارہ کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک کنانی عورت سے نکاح کیا، جس کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 6 لڑکے نوازے۔ آپ علیہ السلام نے 200 سال کی عمر پائی۔ آپ علیہ السلام کو قدس خلیل ہیبرون میں دفن کیا گیا۔ امید ہے آج کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید معلوماتی، تاریخی اور اسلامی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پہ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔